الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے رسول جتنے بھی رسول ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے منہم من کلم اللہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں ان میں سے جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا ورفع بعضهم درجات اور اللہ نے بعض حضرات کے درجات کو بہت بلند فرمایا بعض نبیوں پر اللہ فرماتے ہیں وآتینا عیسی ابن مریم البینات کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت سارے دلائل معجزات عطا فرمائے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہم نے تائید مدد فرمائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بعد ما جاءتهم البينات اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ایسے ہوتا جو لوگ ان کے بعد اس طرح قتل و غارت کرتے رہے تو یہ قتال نہ کرتے بعد اس کے کہ دلائل تو آ چکے کمالات معجزات آ چکے ولیکن اختلفوا لیکن لوگوں نے اختلافات کیا فمنہم من آمن کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جو ان میں سے ایمان لائے ومنہم من کفر اور کچھ ان میں سے ایسے جنہوں نے کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسے باہم قتل و قتال فساد یہ کچھ بھی نہ ہوتا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں جو اللہ کا ارادہ ہو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیسرا پارہ اس کی پہلی آیت اس میں اللہ نے اجمالی طور پر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا امت محمدیہ والے حضرات جن کا سارے نبیوں پر ایمان ہے یہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ایسا نہیں کرتے کہ ہم بعض نبیوں کو مان لیں اور بعضوں کا انکار کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ امت محمدیہ میں ایمان کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ سے پہلے 1,24,000 نبی آئے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کے بعد ہمارے نبی امام الانبیاء والمرسلین ہے۔ تو ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ نے سب کو عظمت عطا فرمائی، سارے نبیوں کو مقام عطا فرمایا، سارے نبیوں کو شان عطا فرمائی، لیکن اپنی مرضی سے کوئی بندہ ان کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ جو بیان اللہ نے فرما دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اسی کو بیان کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے پر ہمیں آج تم فضیلت نہ دیا کرو، تم کیسے کرو گے؟ تمہاری باتیں کیسے ہوگی؟ امت کی کیا سوچ ہوگی؟ یہ کبھی کسی کو کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے۔ وہی عظمت بیان کرو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام سے صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ تو ہے، لیکن وہ نبی بھی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ نبی مکلم ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کا ہم کلام ہونا بھی ثابت ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے کلیم پیغمبر وہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور ان کو بڑے قریب سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی چیز کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ہمارے نبی ہے، ہم نے ایک کو دوسرے پر، دوسرے کو تیسرے پر، تیسرے کو چوتھے پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی، لیکن عظمت وہی بیان کی جائے جو اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کو اللہ نے بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ورنہ عام لوگ بیان کرنے لگیں گے، کسی کو گھٹا دیں گے، کسی کو بڑھا دیں گے، کسی کو کچھ بتا دیں گے، کسی کو کچھ بتا دیں گے۔ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم اتنا ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑے معجزات اور کمالات عطا فرمائے۔ یہاں فرمایا ان میں سے ایسے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اللہ سے کلام ہونا کتنا بڑا شرف ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور ہے کہ وہ کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے پیغمبر ہیں، بڑی شان والے، گفتگو فرماتے، کئی مسائل پیش کرتے، کئی باتوں کا جواب لیتے۔ اس طرح ان کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا رہتا۔ اللہ فرماتے بعض کو بعض کے اوپر بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے کیسے کیسے نبی شان والے بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا کہ اپنا خلیل بنایا، دنیا کا امام بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسا کمال دیا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا کمال ملا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا کمال، اور اس طرح نبیوں کے کمالات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی یہاں فرمایا۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جہاں بھی آتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ آتا ہے، کیونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اسی طرح ان کو ہر کتاب میں ہی پکارا گیا، اور اسی طرح ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔
اور اسی طرح ان کو بلایا جائے گا، قیامت کے دن آواز آئے گی تو عیسیٰ ابن مریم کا نام آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، سیدہ مریم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محض اپنی قدرت کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اس لیے ان کی نسبت ماں کے ساتھ ہی چلتی ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا تو تب بھی یہی پوچھا جائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ کہے کہ قال سبحانک، یا اللہ آپ تو پاک ذات ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا جس کا ہمیں حق حاصل ہی نہیں تھا؟ ہم آپ کے بارے میں ایسی کس طرح کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں؟ یا اللہ ایسا ہم نے نہیں کیا، یہ لوگ ہی ہیں، غلط باتیں ہماری طرف منسوخ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، شریک نہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم با کمال ہے، ان کے کمالات کو یہاں اجمالی طور پر ہی بیان کیا گیا، نبیوں کا تذکرہ یہاں تفصیل سے تو نہیں بیان کیا گیا، اجمالی طور پر۔ تو اجمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے کمالات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا تذکرہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اگر کوڑی کو ہاتھ لگاتے تو اس کو اللہ شفا عطا فرماتے، نابینے کو ہاتھ لگاتے اللہ اس کو بینائی عطا فرماتے، اور اسی طرح اور بھی کمالات کہ کیسے مٹی کے پرندوں کو بنایا اور پھر ان کو اڑایا۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کمال بھی دیا کہ آنے والوں کو بتا دیتے کیا کھا کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علم دیا۔ لیکن معجزات کو مانتے ہوئے بندہ یہی کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمالات ان کو ملے۔ جس طرح نبوت اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، بندہ کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا، کوئی کوشش سے، عبادت سے، ریاضت سے، علم سے، کمال سے نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح معجزات بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے نبی بھی اپنی مرضی سے بنائے اور کمالات بھی اپنے حکم سے عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمالات ملے، اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات دیے۔ بندہ اس طرح مانے کہ نبی اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے اور نبیوں کو کمالات بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوئے، اس طرح ان کو ماننا ضروری ہے۔ نبیوں کا انکار کرنا بھی انسان کو ایمان سے دور کر دیتا ہے، اور نبیوں کے معجزات کا انکار کرنا بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ نہ نبیوں کا انکار نہ نبیوں کے معجزات کا انکار، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کتنے کمالات دیے، اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ان کو کیسی طاقت عطا فرمائی، کیسی مدد فرمائی۔ ہر جگہ ان کو تعاون حاصل ہوتا اور کہیں ان کا نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کا نظام، نبیوں کو اللہ نے ایسا مقام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے، کلیم بنے، وہ اللہ کے نبی تھے، خلیل بنے، وہ اللہ کے نبی تھے، ذبیح اللہ بنے، وہ ایک اللہ کے نبی تھے، صفی اللہ بنے، اور اللہ کے نبی تھے، نجی اللہ بنے، وہ اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ نے مسیح اللہ بنایا۔ اور اس طرح اللہ نے کمالات دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنی صفات کے بارے میں ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے سب کا سردار بنایا اور ایسے کمالات عطا فرمائے، اور بے شمار کمالات معجزات اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائے۔ تو ہمارا امت محمدیہ کا سارے نبیوں پر ایمان، نبیوں کے کمالات پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل کے طور پر یہاں ارشاد فرما دیا کبھی کوئی انکار نہ کرے، نہ کسی ایک کا، نہ دو کا، نہ تین کا، نہ چار کا، نہ اس سے کم و بیش کا، بلکہ سارے نبیوں کا اقرار، اعتراف اور ان کو ماننا، تسلیم کرنا، اور اپنے ایمان کا تعلق ایسی پاک جماعت کی طرف منسوب کرنا، یہی کامیابی ہے۔
ایمان ادھر سے ہی آیا، نبی ایمان ہی کا راستہ بتانے کے لیے آئے، لوگوں کو اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے آئے۔ آخری نبی کے ساتھ، امام الانبیاء والمرسلین کے ساتھ ہمارا بڑا عظیم اور بڑا بہترین ایک مضبوط تعلق کہ امتی اللہ کے محبوب رسول کے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت، آپ کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسا ایمان عطا فرمایا۔ اب وہی ایمان جاری اور ساری ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پچھلی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات فرمائی اور آپ کی رسالت کے دلائل کے طور پر یہ واقعات بیان فرمائے کہ وہ دلیل نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا۔ تو یہاں اور نبیوں کا تذکرہ بھی اجمالی طور پر آ گیا، تفصیلی طور پر اپنے اپنے مقام پر چلتا ہے۔ باقی لوگ ہیں وہ اختلافات بھی کرتے پھرتے ہیں، فرقہ پرستی میں بھی مبتلا ہے، قتل و غارت بھی کرتے ہیں، فساد بھی کرتے ہیں، جبکہ دلائل سب کے سامنے موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کتنا خوبصورت سمجھایا، پھر بھی لوگ لڑائیاں کرتے ہیں۔ نبیوں نے کیسا بہترین راستہ بتایا، پھر بھی لوگ اختلافات کرتے ہیں۔ نبیوں نے کیسا ایمان کا سبق پڑھایا، لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے، تھوڑے ایمان لاتے ہیں، دوسرے کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ بندے کو اللہ نے بنایا اور صاحب اختیار بنا دیا۔ ایمان کے بارے میں فرمایا، اب تم اپنی مرضی سے ایمان لاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو تمہیں سمجھا دی ہے، فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جیسے بھی کوئی کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اپنی مرضی سے کافر بننا چاہتا ہے تو وہ بن رہا ہے، اور کوئی مومن بننا چاہتا ہے تو اللہ اس کو ایمان عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اتنی بات بتا دی کہ اللہ کفر پہ راضی نہیں، اللہ شرک پہ راضی نہیں، اللہ منافقت پہ راضی نہیں، اللہ راضی ہے تو ایمانی زندگی پر راضی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا سب سوچے، سب اسی کا فکر کریں، اختلافات چھوڑیں، کفر چھوڑے، قتل و غارت چھوڑے، منافقت چھوڑے اور دیگر جرائم سے توبہ کریں، نبیوں کے راستے پر آئے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، نبیوں کا تذکرہ کیا، لوگوں کو سمجھ میں آئے ہم نے اپنا تعلق نبیوں سے بنانا ہے، ہم نے اپنا تعلق نبیوں کی تعلیمات سے بنانا ہے، ہم نے اپنا تعلق نبیوں کے کمالات کے ساتھ ایسے جوڑے رکھنا ہے کہ عظمت اللہ تعالیٰ نے اسی راستے میں رکھی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیے، وہ چاہتے تو ایک بنا سکتے تھے، سب کو ایک بنایا جاتا، ایک سوچ، ایک نظریہ، لیکن اللہ نے وہ سلسلہ نہیں بنایا۔ ادا کر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا، نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، کمالات اور دیگر ایسے خوبصورت راستے موجود۔ تو ہمارا سارے نبیوں پر ایمان اور اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اور کامل ایمان، اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ اپنے رسول کا عطا فرمایا، سچے رسول ہیں، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے میں نجات اور کامیابی ہے۔ ہر قسم کی ذلت سے بچنے کا راستہ بھی وہی، ناکامیوں سے بچنے کا راستہ بھی وہی ہے۔ ایمانی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں یہ حضرات گزارے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔